کینٹ کہتا ہے کہ مرکری کو سورک کیسز میں زیادہ استعمال نہ کرنا، کیونکہ اگر زیادہ ڈوزیں دی جائیں اس کو سورا میں تو بعض دفعہ یہ باقی رہنے والا بد اثر چھوڑ جاتا ہے۔ سورا سے مراد جلدی امراض ہیں جو گہری جلدی امراض کہلاتی ہیں، جن کا اندر گلینڈ سے بھی تعلق ہے، میوکس میمبرین سے تعلق ہے، اور ضدی امراض جو جلد کو چمٹ جاتی ہیں ان کو سورک امراض کہا جاتا ہے۔ اس میں اسی کے اندر وہ چمبل آ جاتی ہے جو سخت ضدی چیز ہے۔ کینٹ نے وارننگ دی ہے کہ مرکری کو سورے میں بار بار استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ مجھے پتہ نہیں کیا نقصان کیا پہنچتا ہے، کیوں جی کسی کو علم ہے کیا نقصان ہوتا ہے اس سے؟ رشید صاحب، اگر علامتیں ملتی ہیں تو پھر علامتیں ملنے کی بھی بات ہو رہی ہے، ورنہ تو دینا ہی نہیں نا، علامتیں نہ ملیں تو دینی ہی نہیں ہے، پروونگ ہو جاتی ہے، پروونگ ہو جاتی ہے، حضور نسل در نسل آگے چل سکتی بیماری۔ کیا چیز؟ یہ اگر اس کے کوئی بد اثرات ہو جائیں تو اس کے ساتھ آگے نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ مرکسول بھی وہ پروونگ والی بات جو ہے نا وہ اس میں زیادہ مقبولیت ہے۔ آپ نے کہی ہے ماشاء اللہ، جس طرح ہم ایک دوا دیں ایلوپیتھک میں جسم کے بعض اعضاء پر وہ صحت مند اثر ڈال رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے کچھ منفی اثرات ہیں جو دوسرے اعضاء پر پڑتے ہیں جو بیک وقت جاری ہیں۔ جیسے مثال میں نے اسپرین کی دی تھی، سر درد کو ٹھیک تو کرتی ہے لیکن جو میوکس میمبرینز ہیں، جھلیاں معدے کی، گردے وغیرہ کی، ان کے اوپر اس کا اثر منفی ہے، تیزابی اثر ہے جو آہستہ آہستہ ان کو کھاتا ہے، یعنی جھلیوں کو کھوکھلا بودا کر دیتا ہے۔ اب یہ اگر زیادہ دی جائے تو سخت سر درد میں دینی بھی پڑتی ہے، لیکن اس کے منفی اثرات اس کے مثبت اثرات پر غالب آ جاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اس پہلو سے ممکن ہے کہ مرکری اگر جلد سے صرف تعلق رکھتی ہو اور سارے مریض سے تعلق نہ رکھتی ہو تو جلد پر کچھ دیر تو فائدہ پہنچائے، لیکن جب بار بار دی جائے، کیونکہ سارے مریض سے تعلق نہیں رکھتی اس لیے بار بار دینی پڑے گی، کیونکہ ٹھیک نہ کر سکی اور پروونگ کر دے کسی اور جگہ، دوسرے اعضاء پر جو اثرات ہیں ان کے اوپر یہ اثر دکھا دے۔ یہ ایک ایکسپلینیشن ہے جو معقول اور قابل تسلیم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کینٹ کے تجربے میں جو منفی اثرات ہیں اسی قسم کے ہوں۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ رہا ہوں یہ پروونگ جو ہے یہ پوٹنٹائزڈ فارم میں بھی پروونگ ہو جاتی ہے؟ ہوتی پوٹنٹائز فارم میں ہے، ویسے تو کلینکل ایکسپیرینس کہتے ہیں اس کو۔ زہر اگر زہری ٹھوس مادی مقدار میں کھایا جائے، خواہ تھوڑا ہو، وہ اس کو پروونگ نہیں کہتے، اس کے اثر کو، وہ براہ راست اثر ہے۔ سنکھیا تھوڑا سا بھی زبان پہ آئے گا تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ اثر دکھائے گا۔ وہ طبی اثرات ہیں جو کلینکل ریکارڈ سے معلوم ہوتے ہیں۔ پروونگ کہتے ہیں ڈائلیوٹ کر ہومیوپیتھک پوٹینسی میں تبدیل کر دیا جائے اور پھر چھوٹی پوٹینسی لے کر اس کو بار بار دیا جائے۔ جب ایک دفعہ دیتے ہیں تو اس کے خلاف رد عمل ہوتا ہے، پھر دیتے ہیں تو پھر رد عمل ہوتا ہے، یہاں تک کہ رد عمل کنفیوز ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی اصل علامتیں ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ اصل مقدار میں زہر نہیں ہے، ٹھوس مقدار میں زہر نہیں ہے، اس لیے علامتیں اس کی وقتی رہتی ہیں، سوائے بعض چیزوں کے۔ بعض زہروں میں جو پروونگ ہوئی ہے اس میں ساری زندگی کے لیے وہ علامتیں پیدا ہو گئیں۔ مثلا لیکسیز کی جنہوں نے پروونگ کی ان کو گلے کی سینسٹیوٹی یا سانس بند ہونے کی ٹینڈنسی، رجحان، یہ مستقل رہا۔ پھر لائکوپوڈیم کی پروونگ کرنے والوں کو دائیں طرف گلے کی خرابیاں یا اور گہری بیماریاں دائیں طرف کی وہ مستقل ساتھ لگ گئیں، لیکن فیٹل نہیں ہوئیں، جان لیوا نہیں ثابت ہوئیں۔ اگر اصل زہر زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو وہ جان لیوا بھی ہو جاتا ہے،
तो प्रूविंग से मुराद है होम्योपैथिक की पोटेंसीज को ज़रूरत से ज़्यादा मकदार में, ना ज़रूरत से ज़्यादा डोजेज में दिया जाए। ग्लोनाइन की मिसाल आपको बताई थी पहले, याद है? ग्लोनाइन क्या चीज़ है? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जिसे आप एंजाइना में भी इस्तेमाल करते हैं ना। नाइट्रोग्लिसरीन को अगर असल मकदार में ज़रा ज़्यादा खाया जाए तो जो इसका एक्सप्लोसिव असर है वो दिमाग पर, सिर पर पड़ता है, और ऐसी सर फटने वाली दर्द है कि वाक़ईतन मरीज़ कहता है कि मेरा सर फटा जा रहा है। अब बज़ाहिर तो उस एक्सप्लोजन का जो TNT से होता है इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन अंदरूनी मिजाज वही है एक्सप्लोसिव ही, और जिसम पर वैसे असर पड़ता है। और ये वो दवा है जो प्रूविंग में बहुत सेंसिटिव है। इसकी 2x 3x लेकर किसी सेहतमंद मरीज़ को आप दें और कहें कि ठहरो मैं 5-5 मिनट के बाद तुम्हें दोहराता हूँ, वो चंद खुराकों के अंदर अंदर उसका सर फटने लगेगा। ये आमतौर पर उन ज़िद्दी मुतअस्सिबीन के हक़ में नुस्खा इस्तेमाल होता है जो साफ जवाब देते हैं कि सवाल ही नहीं पता, होम्योपैथिक में कोई असर हो ही नहीं सकता।